مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر وسیم یوسف، اور آپ دیکھ رہے ہیں ارکان ایمان سیزن 6، اور اس پروگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں خدا ثالوث۔ ہم نے گزشتہ پروگرامز میں خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کے بارے میں سیکھا، اور خدا روح القدس کے بارے میں یہ ہمارا دوسرا پروگرام ہوگا۔ اور آج ایک بار پھر خدا کے عظیم خادم پاسٹر جاوید طاہر ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کے وسیلہ سے ہم مزید خدا روح القدس کے بارے میں سیکھیں گے۔ اور خدا کے خادم پاسٹر جاوید طاہر، لاسٹ ٹائم جیسے ہم نے ان کا تعارف کروایا، خدا کے خادم جو ہیں وہ ایم فل ان تھیولوجی ایف سی کالج سے ہیں، اور چرچ منسٹریز میں، مشن ورک میں، چرچ پلانٹنگ میں اور ٹیچنگ پریچنگ منسٹری میں سرگرم عمل ہیں۔ اور ان کا فیورٹ سبجیکٹ جو ہے وہ ہے ببلیکل تھیولوجی، اور بڑے ہی عمدہ خدا کے ٹیچر ہیں، استاد ہیں، معلم ہیں۔ سو ان سے ہم مزید سیکھیں گے کہ خدا روح القدس کی خدمت کیا ہے، اور خدا روح القدس ہماری زندگیوں میں کیسے کام کرتا ہے۔ ہم ان سے سوال پوچھ رہے تھے کہ خدا روح القدس پرانے اور نئے عہد ناموں میں روح القدس کی خدمت کیسے نظر آتی ہے۔ اسی کویسچن کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ سر تھینک یو۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہولی اسپرٹ کے بارے میں میں پھر دہرا دوں تھوڑا سا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہولی اسپرٹ ہمیں پہلے چیپٹر میں ہی نظر آتے ہیں، اور بالخصوص ہولی اسپرٹ بطور کریٹر یا خالق نظر آتے ہیں۔ جب ہم پیدائش کی کتاب سے آگے بڑھتے ہیں اور تو پھر ہمیں ہولی اسپرٹ نبیوں پر نظر آتے بھی، موسیٰ پر بالخصوص، اور سیموئیل کی کتاب میں عام آڈینس پر بھی، عام اسرائیلیوں پر بھی روح القدس نازل ہوا، حتیٰ کہ ساؤل نبی پر بھی نازل ہوا، حتیٰ کہ they were not prophets، لیکن نبیوں پر اور انبیاء زادوں پر ہولی اسپرٹ کا نزول جو تھا وہ بہت امپورٹنٹ تھا۔ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جب روح القدس نازل ہوتا تھا، ایک امپورٹنٹ کام یہ ہوتا تھا کہ لوگ نبوت کرتے تھے، اور سم ٹائمز یوں لگ رہا ہوتا تھا جیسے وہ دیوانے سے لگ رہے ہوتے تھے، لیکن یہ میجر کام یہ تھے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں۔ پھر ہولی اسپرٹ کا جو میجر کام تھیولوجیکل اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تھا کہ لوگوں کو مسیح کے بارے میں بتایا جائے، اور اسی لیے آپ کو بہت سی نبوتیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نظر آئیں گی مسیح کے بارے میں جو نبیوں نے کی ہیں۔ یہ ایک تھا۔ اور پھر ہولی اسپرٹ کا ساتھ رہنے کا بہت تجربہ ہوا ماسوی لیڈرز کے، ان کے اندر تھا، موسیٰ کے اندر یا نبیوں کے اندر ہولی اسپرٹ تھے، لیکن نیو ٹیسٹمنٹ میں یہ پکچر انٹائرلی چینج ہوئی ہے۔ سو بریفلی نیو ٹیسٹمنٹ میں واٹ ہیپنڈ، کہ ہولی اسپرٹ کی قدرت سے یسوع مسیح پیدا ہوئے۔ ہولی اسپرٹ نے ہی ایک گریٹ برتھ اور فزیکل میں کی جو کہ جان کی تھی، اور جان وہ فور رنر ہے کرائسٹ کے۔ اس کے بعد سے پھر ہولی اسپرٹ یسوع مسیح پر آئے ہیں اور ٹھہرے ہیں۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ دین وی سی ہولی اسپرٹ کے رول سارا انٹرسٹنگلی۔ ہولی اسپرٹ ہمیں یوں لگتا ہے کہ مے بی آپ کو مشکل حالات میں نہیں لے کر جائیں گے، لیکن کلام میں لکھا ہے اور خدا کا روح یسوع کو بیابان میں لے گیا۔ Holy Spirit took him into the wilderness. So جب آپ اور میں لازمی ہم سب ایماندار سمجھ we go through wilderness experience، تو ہم جب گزریں گے تو remember Holy Spirit is there، وہ آپ کو لے کے جا رہا ہے۔ جب آپ کو Holy Spirit wilderness میں سے گزار جائے گا تو آپ وہ بن جائیں گے جو خدا آپ کو بنانا چاہتا ہے، اور آپ وہ کریں گے جو خداوند آپ سے کام لینا چاہتا ہے۔ Praise the Lord, praise the Lord۔ So Holy Spirit کا Christ کے in relation to God، in relation to جو ہے کریشن وہ کریٹر ہے، in relation to prophets ہولی اسپرٹ جو ہے وہ نبوت کرواتے نظر آتے ہیں، اور نیو ٹیسٹمنٹ میں ہولی اسپرٹ کرائسٹ کی برتھ کا کاز ہے، روح القدس کی وہ قدرت سے پیدا ہوئے ہیں۔ دین ہولی اسپرٹ یسوع مسیح کو بیابان میں لے کر گئے ہیں۔ اور ہولی اسپرٹ کے بارے میں جو بہت سینسٹیو ہم نے رہنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے بارے میں بولنے سے بہت کیئرفل رہنا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بلیسفمی بن جائے۔ اور یہ ایک اور ڈیبیٹیبل تھیولوجیکل کویسچن ہے کہ واٹ از دا انپارڈنیبل سن، جو آج ہم اس پر زیادہ بات نہیں کریں گے۔ بلیورز کے تعلق سے روح القدس یہ ہے، ہولی اسپرٹ بلیور کو نجات دیتے ہیں، ہولی اسپرٹ بلیور کو بیپٹزم دیتے ہیں، ہولی اسپرٹ بلیور کی زندگی میں جو ہے وہ اس سے کلام کی سمجھ سے دیتے ہیں، کلام کو روشن یا منور درخشاں کرتے ہیں، کھولتے ہیں کلام کو اس پر۔ ہولی اسپرٹ اس کی نجات کی مہر ہیں۔ ہولی اسپرٹ وہ ہمارے ہولی اسپرٹ اس لیے دیا گیا تاکہ پتہ چلے کہ I'm sealed and I'm saved۔ یہ اس میں امپورٹنٹ کام ہے۔ جہاں تک لیڈرز کے ساتھ اس کا تعلق ہے،
ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اس پہ بات کی تھی کہ ہم روح القدس کا ٹیمپل ہیں. دس از گریٹ نیوز. اور یہ نیو ٹیسٹمنٹ کا بے مثال ٹاپک ہے, دا انڈویلنگ آف دا ہولی اسپرٹ. روح القدس آپ میں اور مجھ میں بسا ہوا ہے. وہ یہ نہیں کہ کبھی چلا جاتا کبھی رہتا, بسا ہوا, اٹس دیئر. تو اس لیے آپ نے اس کو بہت ویلیو کرنا ہے کہ ہولی اسپرٹ یعنی خدا آپ کی روح میں رہتا ہے. آپ جہاں جا رہے ہیں گاڈ از دیئر, جہاں آپ رکتے ہیں گاڈ از دیئر, واٹ یو آر واچنگ گاڈ از دیئر, جو آپ سوچ رہے ہیں آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے. آج کے زمانے میں تھوڑی سی ٹاپک سے مے بی اٹس بٹ ایریلیونٹ. آج کے دور میں ایک بڑی پرابلم ہر بندے کی بنی وہ پورنوگرافی ہے. واٹ وی واچ, کیا دیکھتے ہیں آپ. ایک دم سے پکچر پاپ اپ ہوتی ہے, وہ ایک سیکنڈز ہیں, اگر آپ نے اس کو نہ اگنور کیا you will be trapped. Holy Spirit can help you to overcome. پاک روح ہماری مدد کر سکتے ہیں کہ ہم اس پر. جہاں تک لیڈر کے ساتھ اس کا تعلق ہے, one more experience of the Holy Spirit اور جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہوا وہ یہ تھا کہ بعض اوقات خدا کا روح آپ کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جائے گا, اور یہ بہت کم ہے لیکن اس پر ہم زیادہ بات نہیں کریں گے. لیکن بلیور کی لائف میں ہولی اسپرٹ نے ایک اور کام کرتے ہیں, اور وہ آپ کو بالخصوص وٹنس کے لیے یوز کرتے ہیں. تم زمین کے انتہا تک میرے گواہ ہوگے. اور ہولی اسپرٹ بیپٹزم از اے گریٹ ایکسپیرینس. may God give everyone to this experience and may God give everyone grace to speak in tongues. Praise the Lord. ٹنگس پہ بہت سا کرٹیسزم ہے, بٹ biblical evidence is so strong کہ آج بھی ہم غیر زبانوں میں باتیں کر سکتے ہیں. And blessings are in the Bible. لیڈر کے تعلق سے لیڈر نے اس کے بارے میں بہت حساس رہنا ہے. میری فتح مند زندگی, میری وکٹوریس کرسچن لائف, لیڈر کی کامیاب خدمت ہولی اسپرٹ کے بغیر ممکن ہے. رومیو کے خط کا 8واں باب لائف ان دا ہولی اسپرٹ کی بات کرتا ہے. Praise the Lord. آپ روح القدس کی ہدایت سے چلیں گے تو آپ کامیاب خادم بنیں گے. اگر آپ روح القدس کی ہدایت سے نہیں چلتے, if you do not learn how to live in the spirit, how آپ نے اپنی زندگی مسیح میں اور روح القدس میں کیسے بسر کرنی, I think you will lose much in your ministry. اور اگر آپ اس کو نہیں اچیو کر پائیں گے تو پھر منسٹری ہوتی رہے گی, لیکن ہولی اسپرٹ جو کچھ آپ کا پوٹینشل ہے آپ اس تک نہیں پہنچ پائیں گے. میری دعا ہے ہم پاک روح کو سمجھیں, وہ آپ کو جو بھی منسٹری آپ پاسٹر ہیں, ٹیچر ہیں, ایوانجلسٹ ہیں, اپوسٹل ہیں, پروفٹ, جو بھی آپ کی ہے, آپ کی جو بھی خدمت ہے اس کی فل جو میجر ہے اس تک لے جانے میں آپ پاک روح کے بغیر نہیں جا سکتے. آپ پاک روح کے بغیر اس خدمت کو پورا نہیں کر سکتے. اس لیے آپ نے ضرور ہولی اسپرٹ کی اس منسٹری کو سمجھنا. Then one more great ministry of the Holy Spirit, he is your and my intercessor. بطور لیڈر, بطور ایماندار, I want to talk to the church now. بطور ایماندار کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ nobody is praying for you. لیکن میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں, جب جب زندگی میں آپ تھک جائیں, ہار جائیں, no one is praying for me, کوئی میرا شفایت کرنا والا نہیں ہے. میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں, ہولی اسپرٹ is your comforter. ہولی اسپرٹ آپ کا مددگار ہے. ہولی اسپرٹ آپ کا انٹرسیسر, وہ آپ کے لیے شفایت کرتا ہے. اور زندگی کے بحرانوں, طوفانوں اور جنگوں اور غربت کی ان تپتی ہواؤں میں یاد رکھنا ہے, someone is interceding for you. وہ خدا کا پاک روح ہے. Don't ignore his intercession, don't undermine his intercession. وہ پاک روح آپ کے لیے آنسو بہا رہا ہے. آپ جیت جائیں گے کیونکہ یسوع مسیح میں آپ فاتح ہیں. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. خدا کے خادم نے بہت ہی شاندار باتیں اور خدا کے روح کے تعلق سے ہمیں سکھایا کہ کس طرح سے خدا کا روح پرانے اور نئے عہد میں کام کر رہا ہے. سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ورک آف دا ہولی اسپرٹ. پرانے عہد نامہ میں ہم اس کو اگر مختصر بیان کریں تو خدا کا روح ہی از اے کریٹر, ایک کریٹر کے طور پر نظر آتا ہے. پروفیسی جو ہے وہ اس کا کام کرتے ہوئے نظر آتا ہے. بالخصوص مسیانک پروفیسیز جو خدا کے خادم نے ہمیں سکھایا وہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے. اور پھر نئے عہد نامہ میں ہولی اسپرٹ جو ہے وہ انٹیمیٹ ریلیشن شپ میں نظر آتا ہے, جس کے لیے ہمیں بہت زیادہ حساس رہنے کی ضرورت ہے. خدا کے ایک عظیم خادم ڈاکٹر بلی گراہم نے کہا, A life touched by the Holy Spirit will sin no longer. جب خدا کا روح ہمیں چھوتا ہے تو گناہ کی رغبت, گناہ کی ہمارے اندر سے فطرت اور گناہ کی ہمارے اندر سے کشش جو ہے وہ جاتی رہتی ہے. پریز دی لارڈ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدائے پاک روح کا پرانے اور نئے عہد ناموں میں کیا اس کی خدمت یا کیا
کام نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خدا کے خادم نے ان باتوں پر بھی مختصراً بیان کیا کہ انسان کی نجات کے کام میں روح القدس کا کیا کردار ہے۔ ان باتوں پر یا اس سوال کے متعلق ہم چاہیں گے کہ مزید سیکھیں کہ انسان کی نجات کے کام میں روح القدس کا کیا کردار یا کام ہوتا ہے۔ سر پلیز اس پہ ایلیبریٹ کیجیے۔ جب ہم نجات کی بات کرتے ہیں تو ہم سسٹمیٹک تھیولوجی میں بالخصوص یہ ٹرمز متعارف کروائی گئیں، جسٹیفیکیشن، سینکٹیفیکیشن اینڈ گلوریفیکیشن۔ جب ہم نجات پاتے ہیں اسے جسٹیفیکیشن کہتے ہیں، جب ہم، اور یہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ میرے لیے آج کے چرچ کے لیے یہ ہے، کیا آپ ہر روز نجات پا رہے ہیں؟ کیا تقدیس کا عمل جاری ہے؟ کیا تقدیس کا عمل سلو ہے؟ کیا تقدیس کا عمل فاسٹ ہے؟ کیا تقدیس کا عمل جو ہے وہ گہرا ہے؟ آپ کی اور میری کامیاب خدمت اس سے بھی ہے کہ آپ کی لائف میں نجات کا کام کتنا گہرا ہے۔ ہم اپنے غصے سے نجات نہیں پاتے، ہم اپنے حسد سے نجات نہیں پاتے، ہم عورت کی بدی پر سے نجات نہیں پاتے۔ Even then we are serving and people are being used for the gospel. سو میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جب پاک روح نے آپ کو نجات دی ہے، نجات آپ پاک روح کے بغیر نہیں پا سکتے۔ تو آپ کا دوسرا کام آپ کی جان کی نجات ہے، سینکٹیفیکیشن ہے۔ آپ کی ول نے نجات پانی ہے، آپ کے ایموشنز نے نجات پانی ہے، آپ کے مائنڈ نے نجات پانی ہے۔ اگر وہ نجات نہیں پا رہے، آپ ان ایریاز میں گرو نہیں کر پا رہے، غصے سے آپ کی جان نہیں چھوٹتی، حسد سے آپ کی جان نہیں چھوٹتی، مقابلے باز سے آپ کی جان نہیں چھوٹتی، لالچ سے آپ کی جان نہیں چھوٹتی، یو نیڈ ٹو ورک آن یور لائف۔ آپ نے اس کا مطلب ہے آپ پاک روح کے اس رول کو مس کر رہے ہیں۔ سینکٹیفیکیشن، یسوع جن کو لینے آ رہا ہے وہ سینکٹیفائڈ بلیورز ہیں۔ اس لیے چرچ نے ضرور اپنے اس نجات کے کام میں پاک روح کو موقع دینا ہے کہ وہ کام کر سکے۔ تیسرا پہلو گلوریفیکیشن، جب یسوع آئے گا ہم پوری نجات پا جائیں گے، لیکن پوری نجات پہلے سے شروع ہوتی ہے اور جاری رہتی ہے سینکٹیفیکیشن پر، اور کمپلیشن گلوریفیکیشن پر ہوتی ہے۔ We will never be glorified until we are not saved. We will never be glorified until we are sanctified. جب تک میں اور آپ نجات نہیں پائیں گے ہم کبھی گلوریفائڈ نہیں ہوں گے۔ جب تک ہم نجات نہیں پائیں گے ہم کبھی بھی روح کی جان کی نجات میں نہیں پڑیں گے۔ جب ہم جان کی نجات میں بڑھتے جاتے ہیں تو ہماری روح کہ اس قدر مضبوط ہوتی جاتی، پھر پورا بدن، ہماری باڈی بھی نجات پا جائے گی۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب یسوع مسیح آئے گا، پھر ہمیں ایک نیا بدن دیا جائے گا، اور we cannot go into the details. So simply روح القدس ہماری روح، جان اور بدن کی نجات میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سینکٹیفیکیشن، جسٹیفیکیشن اینڈ گلوریفیکیشن روح القدس کے بغیر ناممکن ہے۔ پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ۔ میرے عزیزو، تین بہت ہی اہم نکات پر خدا کے خادم نے بات کی، جسٹیفیکیشن، سینکٹیفیکیشن اینڈ گلوریفیکیشن، یعنی راست باز ٹھہرائے جانا، تقدیس ہونا اور جلال میں داخل ہونا۔ ان سارے کاموں کے پیچھے خدائے روح القدس کا ہاتھ یا خدائے روح القدس کا کام ہے جو ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ سو ہم نے خدائے روح القدس کو اپنی زندگیوں میں کام کرنے کی اجازت دینی ہے۔ سم ٹائم وی ریسٹرکٹ، یا ہم خدائے روح القدس کو اپنی زندگیوں میں کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے، الاؤ نہیں کرتے کہ خدا کا روح ہماری زندگیوں میں کام کرے۔ سو پریز دا لارڈ، ہم ان باتوں کو سیکھ رہے ہیں کہ نجات جو ہے انسان کی، اس کے پیچھے خدائے روح القدس کا کام ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہوئے سیکھیں گے کہ کیا جب لوگ نجات پا جاتے ہیں یا ایماندار بن جاتے ہیں تو ایک جیسے ورڈس ہے خدا کے کلام میں آپ نے کوٹ کی، پہلا کرنتھیوں 6:19 میں، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے؟ سر کوشچن یہ ہے، کیا ہر ایماندار میں خدا کا روح بسا ہوا ہے؟ تھینک یو۔ I think it's a very fundamental question جو ہر ایماندار کو کلیئر ہونا ہے۔ This is 100% sure کہ ہر ایماندار میں خدا کا روح ہے۔ یہاں وہ چرچ کو بات کر رہا ہے، سو وہ ایک کرنتھس کے چرچ کو لکھ رہا ہے کہ تم میں خدا کا روح بسا ہوا ہے۔ یہ فیکٹ ہے، یہ ریالٹی ہے، یہ ٹروتھ ہے۔ اور جان اس کو یوں بیان کرتا ہے کہ روح القدس جو تم میں ہے وہ تمہارا استاد، مسا ہے تمہارے اندر، انائنٹنگ ہے تمہارے اندر، اور وہ تمہیں سکھاتا ہے۔ So Holy Spirit is always and forever in the life of believer. اور یقیناً ہولی اسپرٹ جو ہے وہ آپ کے اندر بسا ہوا ہے، اور کام کیا کرتا، ابھی میں نے وضاحت کی، وہ آپ کی لائف میں اس کے کام کیا، بیسک کام وہ ہے کہ آپ کو وہ مسیح جیسا بناتا ہے۔ چرچ کا بگسٹ پرابلم جس میں میری دعا ہے ہم اور سب گرو کریں، میں بھی، ہم سب خادم، وہ ہم نے مسیح کے ہم شکل بننا ہے۔ شاگرد وہی ہوتا ہے جو مسیح جیسا ہوتا ہے، جو مسیح جیسا نہیں ہوتا وہ مسیح کا شاگرد بھی نہیں ہوتا۔ سو ہولی اسپرٹ
surely indwelling of Holy Spirit, ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے یہ ٹرم بولی, روح القدس کا باطن میں ہونا, یہ ایک ریالٹی ہے, ٹروتھ ہے, بڑی سچائی ہے, خوشخبری ہے, ہم اس کا مقدس ہیں اور وہ ہم میں رہتا ہے. اور اس رہنے کے ساتھ آپ کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے اگر آپ اس کے ساتھ, ابھی ہم نے فیلوشپ کی بات کی تھی, when Holy Spirit is in you, God, the God of the universe, God of the world, وہ آپ کے اندر, talk with him, communicate with him, اپنے trials, اپنی struggles, اپنے challenges, اپنی victories, اپنی defeats share with him. اس سے باتیں کریں, پاک روح مجھے گناہ پر فتح چاہیے, مجھے پاکیزگی چاہیے, مجھے پیسے چاہیے, مجھے بریک تھرو چاہیے, مجھے چرچ چاہیے, مجھے واٹس ایور جو بھی آپ کی نیڈ ہے, ٹاک ٹو ہم. اور جب وہ آپ کے اندر ہے تو آپ کے سٹیپس اور سٹاپس پر دونوں آپ کو گائیڈ کرے گا. آمین آمین, پریز دی لارڈ. اور ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہر ایماندار میں خدا کا روح بسا ہوا ہے. وین ایور یو ریپینٹ آف یور سنس, جب آپ خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو میرے عزیزو یہ صرف اور صرف خدا کے روح القدس کا کام ہے. دیر از نن ادر, کوئی دوسرا شخص نہیں ہے جو خداوند یسوع مسیح کے پاس آپ کو لا سکے. یہ خدا کا روح ہے جو ہمیں توبہ کی توفیق دیتا ہے, یسوع کے پاس لاتا ہے, اور خدا کا روح ہر ایماندار کے اندر بسا ہوا ہے اور کام کرتا ہے, سینکٹیفائی کرتا ہے, ہمیں لے کر چلتا ہے. اور خدا کے خادم نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ہم نے ہر ایک بات کو خدا کے پاک روح کے ساتھ شیئر کرنا ہے, اس تک لانا ہے. اور جارج مولر, خدا کے عظیم خادم جو ہیں, وہ اپنی بایوگرافی میں لکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کی ہر ایک نیڈ کو, اسمال تھنگس کو, ہر ایک نیڈ کو خدا کے پاس لاتے ہیں, کہتے ہیں, بولتے ہیں, پوچھتے ہیں. سو پریز دی لارڈ. سو میرے عزیزو, یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے اور خوشی کی بات ہے کہ خدا کا روح آپ کے اندر کام کر رہا ہے. ہم مزید جاننا چاہیں گے خدا کے خادم سے کہ روح القدس کے مسا, حضوری اور اس کی آگ یا اس کی معموری جو ہیں, یہ ساری ٹرمز اکثر ہم انہیں اپنی ڈیلی لائف میں یا اپنی چرچ میں یا گفتگو کے دوران استعمال کرتے ہیں. سر پلیز ان ٹرمز کو الیبریٹ کیجیے گا, بتائیے کہ یہ ٹرمز کیا ہیں اور ان کو ہم کیسے بہتر طور سے استعمال کر سکتے ہیں. تھینک یو فار دس لاسٹ کوشچن. اور اس میں ہولی اسپرٹ کی انائنٹنگ ہے, پریزنس ہے, فائر ہے اور فلنس کی بات, یہ 4 ڈفرنٹ ٹروتھس ہیں. جو پریزنس آف گاڈ ہے یہ ایک جنرل ورڈ ہے جو انائنٹنگ پہ بھی اپلائی ہو جائے گا, اور جو فائر ہے وہ یقیناً ایک میٹافر ہے یا تشبیہ ہے, اور پھر فلنس بلیور کو ایکسپیرینس ہوتا بھی, اور ایک بلیور کو اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. ہولی اسپرٹ کی جو انائنٹنگ ہے یہ اس کا بیسک تعلق جو ہے وہ کرائسٹ کے لائف ایکسپیرینس سے ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. خدا نے کہا خدا کا روح مجھ پر ہے, اس نے مجھے مسا کیا ہے کہ غریبوں کو خوشخبری. سو جس کی لائف میں انائنٹنگ ہے, نمبر 1 ہی ول پریچ دا گاسپل, نمبر 2 ہی ول ڈیلیور دا پیپل, اور اسی طرح کرائسٹ کی ہیلنگز, سائنس, ونڈرز, میریکلز, جتنا بھی ڈیلیورنس کا کام ہے کرائسٹ کا, وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ انائنٹنگ ہے. اب آپ کسی شخص کو کیسے وے کریں گے اس کی لائف میں انائنٹنگ؟ اگر کوئی شخص یہ سارے کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب انائنٹنگ ہے. اگرچہ اس میں ڈسیپشن ہے موجود چرچ میں, I don't want to talk negatives, deception is in the church. اس انائنٹنگ کو آپ ابیوز کر سکتے ہیں, مس یوز کر سکتے ہیں, اپنے انہیں ایجنڈا کے لیے یوز کر سکتے ہیں, پھر بھی God's mercy is greater than my blunders. So اس انائنٹنگ کو پھر presence of God جنرل ہے, اومنی پریزنٹ ہے, خدا کی حضوری ہر جگہ ہے, لیکن presence of God کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایک فائر کا ایکسپیرینس ہے. وہ جو آگ کا ستون تھا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, وہ بھی یہ خدا کی حضوری کو ہی پیش کرتا ہے. لوگوں کا گر جانا یہ خدا کی حضوری کو پیش کرتا ہے. اور پھر فلنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے 4-5 پرنسپلز ہیں ایفیژن کے خط میں, کہ جب کوئی شخص گیت گاتا ہے اور جب کوئی شخص مزامیر گاتا ہے اور شکر گزاری کرتا رہتا ہے تو یہ اس بات کا ایویڈنس ہے کہ آپ کو روح کی معموری ملی ہے. دیز آر گریک ٹیکسٹ میں یہ ریزلٹ ہیں. سو اگر if someone is filled with the Holy Spirit, آپ کی لائف میں ورشپ ہوگی, آپ کی لائف میں جو ہے وہ تھینکس گیونگ ہوگی, آپ ورشپ کریں گے. یو ڈونٹ نیڈ اے اسپیشل پریس فار ورشپ. آپ جہاں کہیں بھی ہیں, یو آر ڈرائیونگ دا کار یا یو آر جہاں بھی آپ ہیں, یو کین ریئلی ورشپ گاڈ. انائنٹنگ کے بارے میں پینٹیکاسٹل ورلڈ میں جو بہت بلنڈرز بھی ہیں, سم ٹائم ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاتھ رکھنے سے کوئی گر جائے تو وہ بہت انائنٹڈ ہے. ناٹ ان آل دا کیسز.
A lot depends. میں نے اپنی ایک چرچ میں گیا, the moment I breathed upon the people, I think 150, 100 people all fell. اور یہ a lot depends کہ وہ جو سامنے آڈینس ہے وہ ایکسیپٹ کتنا کرتا ہے. اگر وہ ان ایکسپیرینس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو انائنٹنگ ہونے کے باوجود وہ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. انائنٹنگ کی ایک بہت بڑی ایویڈنس یہ ہے, if you are really anointed, آپ کے اپنے بانڈیجز بھی بریک ہونے چاہیے اور دوسروں کے بھی بریک ہونے چاہیے. وہ جوا مسا کے سبب سے توڑا جائے گا. بانڈیجز آر ان دا لائف آف ایوری ون. جو بھی کرسچن ہے, بلیور ہے, لیڈر ہے, پاسٹر ہے, وہ سب کی ہوگا. لیکن انائنٹنگ کے میں بڑھنے جانے کے 2 سیکرٹس لکھا ہے خدا عبرانیوں کے خط میں. اس کی 2 ریزنز بیان کی گئی. اس نے راست بازی سے جو ہے وہ محبت اور بدی سے عداوت رکھی ہے. لو آف رائچسنس, آپ کی انائنٹنگ سدا بڑھتی چلی جائے گی. اور if sin day by day, if sin is going down, anointing is going up. If sin is going up, anointing will not manifest. اس لیے جو بھی کرسچن لیڈر ہے, جو بھی ایماندار ہے, اس نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی انائنٹنگ کو لو آف رائچسنس, آپ کی راست بازی کی زندگی اور آپ کی پیورٹی, یہ 2 کی ایلیمنٹس ہیں. if وہ آپ کی لائف میں ہیں تو انائنٹنگ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کی لائف میں رہے گی. اب انائنٹنگ یہ نہیں ہے جو ہم پینٹیکوسٹل چرچ سمجھتے ہیں. انائنٹنگ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ اونچی کلام سناتا ہے تو زیادہ مسا ہے, آہستہ سنائے تو کم مسا. نو, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. ابھی میں ایک آفس میں بیٹھا, جان ویزلے کی بات کر رہا. جان ویزلے نیور پریچڈ لائک پینٹیکوسٹلز. ہی جسٹ ریڈ ابتدا میں کلام, وی وینٹ سو اسموتھ. اور ہزاروں لاکھوں لوگ نجات پا چکے ہیں. وائی؟ سو انائنٹنگ نے اپنا کام کرنا ہے. آپ آہستہ بولیں گے, آپ اونچی آواز سے بولیں گے, جو بھی آپ کا والیوم ہے وہ اس میں انائنٹنگ اگر ہے تو لوگ نجات پائیں گے. انائنٹنگ اگر ہے تو سائنس, وہ شفائیں پائیں گی, اندھوں کی آنکھیں کھلیں گی, مردے زندہ ہوں گے, کوڑی پاک صاف ہوں گے. سب کچھ ہوگا جو کچھ بائبل میں لکھا ہے, جو کرائسٹ کی لائف میں ہوا, بیکاز یو آر انائنٹڈ. سو آئی ہوپ سو I would be able to explain. فائر کے بارے میں جو حساس نکتہ وہ یہ ہے کہ فائر is for me, if it is for me and for you, being a servant of the Lord, اور خدا کے بچے, وہ ہمیں فائدہ پہنچائے گی, ہمیں کلینزنگ ہوگی, ہمارے ذریعے کام ہوگے. لیکن یہی فائر آف گاڈ از wrath for the people. یہ دوسروں کے لیے غضب ہے اور ججمنٹ ہے. فلنس I have done it, کہ اگر آپ کی لائف میں ورشپ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ روح سے معمور ہیں. جی, پریز دا لارڈ. خدا کے کلام میں سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ خدائے روح القدس کے مسا, حضوری, آگ اور اس کی معموری کا کیا مطلب ہے. سو خدا کے خادم نے بڑی تفصیل سے ہمیں سمجھایا کہ مسا کیا ہے. انوائنٹنگ, آگ, حضوری اور خدائے پاک روح کی معموری, اور ان ساری ٹرمز کو ہم نے سیکھا ہے کہ کس طرح سے خدا کا روح ہمارے اندر کام کر رہا ہے. معموری یعنی جب خدا کا روح ہمارے اندر فل یا معمور ہوتا ہے یا ہمارے اندر بھر جاتا ہے تو ہم ورشپ, خدا کی تعریف, حمد و ستائش سے بھر جاتے ہیں. اور خدا کا مسا اور حضوری ہمارے اندر پیورٹی کو لاتی ہے, رائچسنس کو لاتی ہے. اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں, اٹ مینس خدا کا روح ہمارے اندر نہیں ہے. اگر خدا کا روح ہمارے اندر کام کرتا ہے, دین دا آؤٹ پٹ اور ریزلٹ از خدا کا مسا, اس کی حضوری, پیورٹی, اس کی ورشپ ہماری زندگیوں میں کام کرتی ہے. سو تھینک یو سو مچ سر فار بینگ ود اس. آپ نے بڑی قیمتی ٹائم میں ہمیں یہ خدا کے کلام کی باتیں سکھائی ہیں. سو میرے عزیزو, میرا ایمان ہے کہ آپ سب نے اس کلام کے وسیلہ سے, ان ساری باتوں کے وسیلہ سے برکت پائی ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم نے سیکھا ہے کہ خدا کا روح پرانے اور نئے عہد ناموں میں کس طرح سے کام کر رہا ہے, انسان کی نجات میں کس طرح سے کام کرتا ہے. ہر ایماندار میں خدا کا روح بسا ہوا ہے, اور جب خدا کا روح ہمارے اندر ہوتا ہے, کام کر رہا ہوتا ہے, تو اس کے رزلٹ میں, اس کے نتیجہ میں ہم خدا کے مسا, اس کی حضوری, اس کی آگ اینڈ دا فلنس آف ہولی اسپرٹ, خدا کے روح کی معموری کو دیکھتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ. میرا ایمان ہے کہ آپ سب نے اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے. سو کیپ واچنگ JCTV ارکان ایمان سیزن 6. اگلے پروگرام میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.